اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنی موت کا وقت جان سکتے ہیں تو آپ یقیناً حیران ہو جائیں گے، کیونکہ یہ وہ حقیقت ہے جس کا آج تک کوئی کلیم نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسی کتاب بھی ہے جو آپ کو آپ کی موت کا وقت بتاتی ہے، جنوں پر قابو دلواتی ہے، جنوں کی دنیا میں انٹری کرواتی ہے، اس پورٹل کے ساتھ جوڑ دیتی ہے اور آپ کو ایک ایسی زبان سکھاتی ہے جو شاید اس دنیا کی زبان نہیں ہے۔ یہ بڑی حیرانگی کی باتیں ہیں، لیکن ایک ایسی کتاب اس دنیا میں موجود ہے جو شاید 1300 سال سے دنیا کی نظروں سے چھپائی گئی تھی۔ یہ کہانی 730 عیسوی میں شروع ہوتی ہے۔ بغداد کے شہر میں رات کے 3 بجے ایک آدمی موم بتی کی روشنی میں کچھ لکھ رہا ہے۔ جو وہ لکھ رہا ہے وہ اپنے خون سے لکھ رہا ہے۔ وہ شاعر ہے، میتھمیٹیشن ہے، یا پھر اسکالر ہے، یا پھر تھا، کیونکہ اس کے بعد جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ کسی نارمل انسان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے 10 سال خالی ریگستان میں گزارے ہیں، اور وہ بھی اکیلے، اور جب وہ واپس آیا تو اس کی آنکھیں بالکل الگ تھی، جیسے اس کے اندر شاید کوئی اور رہتا ہو۔ آج کی رات وہ اپنی کتاب کے آخری صفحے کی آخری لائن لکھ رہا ہے، اور جو وہ لائن لکھتا ہے وہ لائن کہتی ہے کہ یہ کتاب میں نے نہیں لکھی، یہ مجھ سے لکھوائی گئی۔ اگلے دن اس کی لاش بازار میں ملتی ہے، چہرہ مکمل طور پر ڈسفگرڈ ہو چکا تھا، کوئی وٹنس نہیں، کوئی سسپیکٹ نہیں، اور کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھی۔ یہ 730 عیسوی کی بات ہے، لیکن جو کتاب اس نے لکھی وہ آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے، اور آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کتاب کے وہ 4 کلیمز کیا ہیں، اور اس کتاب کا تعلق ہماری زندگیوں سے کیوں ہے، اور کیوں 1300 سال سے اس کتاب کو چھپایا گیا۔ ایک ایسی کتاب جو آپ کو آپ کی موت کا وقت بتاتی ہے، جو جنوں پر قابو دلواتی ہے، جو جنوں کی دنیا کو آپ کی دنیا کے ساتھ جوڑتی ہے، دروازہ دکھاتی ہے، اور ایک ایسی زبان سکھاتی ہے جو اس دنیا کی نہیں ہے۔ ان چاروں کہانیوں کو آج کی اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں، اور آخر میں سمجھتے ہیں ایک ایسی بات جو اس پوری کہانی کا رخ بدل کر رکھ دے گی۔ کہانی کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 8ویں صدی عیسوی میں ایک ایسے انسان سے کہ جس کا نام ہے عبد الحضرت۔ یمن کا رہنے والا ہے اور خود کو ایک میڈ عرب کہتا ہے، لیکن یہ ٹائٹل بڑا مسلیڈنگ ٹائٹل تھا، کیونکہ وہ پاگل نہیں تھا، وہ ٹرین تھا۔ دمشق کی ریسٹرکٹڈ لائبریریز تک اس کا ایکسس تھا۔ وہ ٹیکسٹ جو نارمل لوگوں تک نہیں پہنچتا تھا وہ اس نے پڑھ رکھا تھا۔ گریموائرز، پری اسلامک ریچولز، اینشینٹ پلانیٹری چارٹس، وہ سب کچھ پڑھ چکا تھا جو ایک عام آدمی پڑھنے کی سکت رکھتا تھا۔ پھر اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگلا قدم لینا چاہیے، اور اگلا قدم صرف کتابوں سے حاصل نہیں ہوگا۔ اس نے فیصلہ کیا اور وہ چل پڑا رب الخالی کی طرف۔ دی ایمٹی کوارٹرز، سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے بیچ وہ خالی اور بہت بڑا ریگستان جسے عرب روایات میں جنوں کا گھر کہا جاتا ہے۔ سورہ الرحمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اور اس نے جنوں کو آگ کے بے دھوئے شعلے سے پیدا کیا۔ جن ریل ہیں، حقیقت میں ایگزسٹ کرتے ہیں، قرآن کنفرم کر چکا ہے۔ عرب ٹریڈیشنز کے مطابق رب الخالی جنوں کی ڈاکیومنٹڈ ٹیریٹری میں سے ایک ہے۔ وہ 10 سال وہاں رہا، اکیلا رہا، اور جب وہ واپس آیا اس کی آنکھیں پرماننٹلی ڈائلیٹڈ تھی، جیسے کسی ڈر کے مارے انسان کی آنکھیں فریز ہو جاتی ہیں، بالکل اس طرح اس کی آنکھیں تھیں۔ وہ جب بولتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے اس کی زبان سے کوئی اور بول رہا ہو، اور جب رات پڑتی تھی تو رات کو بنا رکے وہ لکھتا جاتا تھا، اور جو کچھ وہ لکھ رہا تھا وہ اس کی کتاب تھی، اور اس کتاب کا نام ہے کتاب العزیف۔ وہ کتاب جس میں اس نے وہ سب کچھ لکھا جو شاید اس نے دیکھ لیا تھا۔ عزیف عربی زبان کا لفظ ہے، اس آواز کو کہتے ہیں عربی میں جو جن ریگستان میں، صحرا میں رات کے وقت نکالا کرتے ہیں۔ انہوں نے الحضرت کو جلایا
انہوں نے اس کو مٹا دیا۔ الحضرت کو پبلکلی ایگزیکیوٹ کیا گیا۔ اس کی موت کے آفیشل ریکارڈ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے torn apart by invisible forces in a crowded marketplace۔ لیکن سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ انہوں نے اسے کیوں جلایا؟ اس کے پاس ان کے ایسے کیا راز تھے کہ اس کا زندہ رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا؟ میڈیول اسلامک اسکالر النادم نے اپنی فیمس کیٹلاگ کتاب الفہرست میں بینڈ ٹیکسٹ کا ریکارڈ مرتب کیا ہے، اور ان ریکارڈ کے مطابق العزیف یہ کوئی شاعری کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی فلسفی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مینول ہے، اور یہ مینول 4 بڑے کلیم کرتا ہے، اور ان کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آج بھی یہ کتاب ایگزسٹ کرتی ہے، اور آج بھی یہ کتاب ویٹیکن میں موجود ہے، اور کچھ ایسی جگہوں پر موجود ہے کہ جس کے بارے میں جب آپ جانیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں کہ اس کتاب کے 4 بڑے کلیمز کون سے ہیں۔ یہ کتاب کلیم کرتی ہے کہ اسلام کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تو 99 نام ہیں جس کو ہم اسماء الحسنہ کہتے ہیں، اوتھینٹیکیٹڈ ہیں، ویریفائڈ ہیں، قرآنک ہیں، لیکن کتاب العزیف یہ کلیم کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نعوذ باللہ ایک 100واں نام بھی ہے، اور وہ نام اس کتاب میں لکھا ہے۔ اس نام کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ نام پتہ چل جائے تو جنوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف بلاسفیمی نہیں ہے، یہ ایک سسٹمیٹک کلیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نعوذ باللہ ایک ایسی سیکرٹ پاور ہے جسے آپ اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں، آپ اپنے کنٹرول میں لا سکتے ہیں۔ سورہ الاخلاص میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کہو اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اللہ کا کوئی سیکرٹ نام نہیں ہے جسے لوگ ایکسپلوئٹ کر سکے۔ یہ کلیم ڈائریکٹلی توحید کو چیلنج کرتا ہے۔ اسلامک اسکالرز کا فوراً اس کے اوپر ریاکشن آیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ شرک ہے۔ جتنے خلیفہ تھے اس دور کے، وہ خلیفہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حکم دیا کہ نہ صرف اس کو بین کرنا ہے، اس کا کمپلیٹ اریزر ہونا ضروری ہے، ہر کاپی کو جلا دو۔ یہ حکم پاس ہوا، لیکن تمام کاپیز شاید پھر بھی نہیں جل سکیں۔ اب سمجھتے ہیں اس کتاب کا دوسرا کلیم۔ کتاب میں ایک پورا سیکشن ہے جس میں ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ تمہاری موت کی تاریخ کون سی ہے۔ اسپیسیفک پلانیٹری الائنمنٹس ہیں، اسپیسیفک کیلکولیشنز ہیں جو بتاتی ہیں کہ کوئی بھی انسان کب مرے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ایسٹرالوجی ہے، بہت لوگ کر رہے ہیں، بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک فرق ہے، یہ صرف پریڈکشنز نہیں کرتی ہے، یہ فارمولا دیتی ہے، اور اس کتاب میں فارمولا لکھا ہوا ہے کہ تم اپنی موت کا وقت بدل بھی سکتے ہو، اور تم کسی اور کی موت کا وقت بھی بدل سکتے ہو۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھنی بہت ضروری ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائے گی، اور بے شک اللہ کے پاس قیامت کے وقت کا علم ہے۔ کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کس سرزمین میں مرے گی۔ موت کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ کوئی فارمولا، کوئی کتاب، کوئی کیلکولیشن کوئی نہیں جانتا۔ ایک کتاب جو کلیم کرتی ہے کہ وہ اللہ کی ایکسکلوسیو نالج رکھتی ہے، یہ ڈائریکٹ کفر ہے، اور اسکالرز نے اس کو ایگزیکٹلی ایسا ہی سمجھا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کتاب میں موجود تیسرے کلیم کی۔ کتاب میں کچھ اسپیسیفک لوکیشنز کا ذکر ہے، ریئل پلیسز ہیں میپس کے ساتھ، جن کو کتاب کہتی ہے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ہماری دنیا اور جنوں کی دنیا کے درمیان کا پردہ باریک ہو جاتا ہے۔ میڈیول اسکالرز جو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد زندہ بچے تھے، انہوں نے صرف اتنا لکھا ہے کہ کیا کرو، کب کرو، کیا کہو تاکہ وہ دروازہ کھل جائے۔ یہ صرف تھیوری نہیں ہے، یہ ایک ہاؤ ٹو گائیڈ کی طرح کام کرتی ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہے،
جب قیامت قریب ہوگی، اور یہ بات آپ آلریڈی جانتے ہیں، تب جنوں کی دنیا اور ہماری دنیا کے بیچ کا پردہ کم ہو جائے گا، باریک ہو جائے گا، اور پینیٹریشن بڑھے گی، اور وہی طاقتیں، وہی شیطانی طاقتیں دجال کا ساتھ نبھائیں گی۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک عام انسان کو، آپ کی طرح، میری طرح، جو سمپل اپنا کام کرتا ہے، روزی کماتا ہے، بیوی بچوں کو پالتا ہے، اس کو ضرورت کیا ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس پردے کو باریک کرنے کے بارے میں سوچے گا بھی؟ That's why اس کتاب کو پڑھنا یا اس کتاب کے بارے میں جاننا is something that you should never opt for۔ اس کتاب کا ایک چوتھا کلیم بھی ہے، اور وہ کلیم کیا ہے کہ اس کتاب کا ایک کمپلیٹ سیکشن ہے جو انکانٹیشنز تھا، یعنی منتر تھا۔ عرب اسکالرز نے اسے ایگزامن کیا، گریک اسکالرز نے دیکھا، پرشین اسکالرز نے دیکھا، سب نے مل کر دیکھا، اور سب نے ایک ہی بات رپورٹ کی کہ نہ تو یہ عربی ہے، نہ یہ ہیبریو ہے، نہ یہ ایرامک ہے، نہ یہ گریک ہے، یہ کوئی بھی نون ہیومن لینگویج نہیں ہے، یہ کسی بھی انسانی زبان جیسی زبان نہیں ہے، کمپلیٹ ایلین اسکرپٹ ہے۔ کچھ اسکالرز نے اس کو پڑھنے کی کوشش بھی کی، اور کچھ دن کے بعد ان کا دماغ خراب ہو گیا، دماغ نے کام کرنا بند کر دیا پرماننٹلی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب متھ لگ رہا ہے، اور آنیسٹلی یہی وہ سوچتے ہیں جو لوگ سرفیس لیول تک چیزوں کو دیکھتے ہیں، جو لوگ گہرائی میں جاتے ہیں، جو ایکچولی میڈیول اسلامک اسکالرشپ پڑھتے ہیں، جو النادم اور ابن خلدون کو پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ ریفرنسز ڈاکیومنٹڈ ہیں۔ الازیف کو صرف بین نہیں کیا گیا تھا، اس کو مٹانے کا حکم دیا گیا تھا، کیونکہ جو علم اس میں تھا اس میں سے اکثر کچھ علم کبھی نہ کبھی کام کرتا تھا۔ ہر چیز ہر وقت کام نہیں کرتی تھی، لیکن یہ چیز لوگوں کو شرک کی طرف لے جاتی تھی، اور وہ کیسے کام کرتی تھی اس کے بارے میں کمپلیٹ پروفز خود ریئل کیسز میں موجود ہیں، اور یہ کورٹ کے ایویڈنسز ہیں، تھیوری نہیں ہے۔ پہلے ان کیسز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 20 نومبر سن 1996 یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں نعومی روتھ کوئن اور رچرڈ وینڈوف، دو پیرنٹس، اپنے گھر میں بروٹلی مرڈرڈ ہوئے۔ ویپن تھا کروبار، اور کلرز تھے ایک ٹین ایج ویمپائر کلٹ۔ کورٹ میں ایک ڈیٹیل سامنے آئی جس نے سب کچھ ایکسپلین کر دیا کہ اس کلٹ نے اپنے ریچولز میں نیکرونومیکون یوز کیا تھا، یعنی جو کتاب العزیف کی ویسٹرن ٹرانسلیشن ہے۔ وہ کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ کلیم نمبر 3 آف دا بک، یعنی وہ دروازے جو ہماری دنیا کو جنوں کی دنیا کے بیچ میں جوڑتے ہیں اور باریک ہو جاتے ہیں، وہ انکانٹیشنز یعنی منتر جو دروازے کھولتے ہیں۔ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ کنٹرول میں ہیں، انہوں نے سوچا کہ وہ سمارٹ ہیں۔ 2 لوگ مر گئے، کلٹ کو عمر قید کی سزا ہو گئی، اور دروازہ وہ کبھی نہیں کھلا۔ دوسرا کیس ہے 1920 کی دہائی سے ایچ پی لو کرافٹ نے اپنی ہارر سٹوریز میں نیکرونومیکون کا ذکر کیا ہے۔ پبلکلی کہتا رہا کہ میری فکشنل کریشن ہے، میں نے بنایا ہے۔ دنیا نے مان لیا، لیکن لو کرافٹ نے اپنے خفیہ لیٹرز میں، پرائیویٹ لیٹرز میں لکھا ہے کہ I took the references from obscure Arabic folklore and medieval translations، یعنی اس نے خود کلیم کیا ہے کہ ریئل میڈیول سورسز یوز کیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آج نالج کہاں ہے، اور کون چھپا رہا ہے، اور کیوں چھپا رہا ہے؟ سن 950 عیسوی میں کانسٹینٹینوپل یعنی آج کے استنبول میں ایک گریک اسکالر ہوا کرتا تھا، اور اس کا نام تھا تھیوڈرس فیلاٹیز۔ تھیوڈرس فیلاٹیز کو ایک جلا ہوا عربک مینیوسکرپٹ ملتا ہے ایک انڈر گراؤنڈ لائبریری میں۔ اس نے اسے ٹرانسلیٹ کیا اور اس کا نام رکھا نیکرونومیکون۔ نیکرو کا مطلب ہے ڈیڈ، نوموس کا مطلب ہے لا، اور آئیکن کا مطلب ہے امیج، یعنی دا بک آف ڈیڈ نیمز، جو گریک آرتھوڈاکس چرچ نے امیڈیٹلی بین کر دیا اور کہا کہ یہ سیٹن کی کتاب ہے، اسے ڈسٹروائے کرو۔ یہ وہی سوال ہے جو باقی کسی نے نہیں پوچھا کہ اگر یہ کتاب اتنی ہی ایول ہے، اگر اس کو ڈسٹروائے کرنا ہی صحیح ہے، تو ویٹیکن نے اسے ڈسٹروائے کیوں نہیں کیا؟ سیلڈ والٹس میں یہ کتاب آج بھی کیوں رکھی ہے، اور آج سن 2026 میں بھی
रिस्ट्रिक्टेड क्यों कहलाती है? और इसका जवाब एक ही है, क्योंकि जो पावर को कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल करेगा। किताब अल-अजीफ वो 4 क्लेम्स, जिन्नात का कंट्रोल, डेथ फॉर्मूला, गेट्स, अननोन लैंग्वेज, अगर ये सच है तो ये सिर्फ हमारे हाथ में रहना चाहिए, पब्लिक के हाथ में नहीं लगना चाहिए। इस्लाम ने इन तीनों चीजों को बिल्कुल क्लियर रखा है। सहर यानी मैजिक हराम है, कुफ्र के बराबर है। जिन्नात को कंट्रोल करने की कोशिश शिर्क की तरफ ले जाती है, और गैब का इल्म यानी अनसीन नॉलेज ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है। सूरह कहफ में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि और याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो जिन्नात में से था। शैतान खुद एक जिन है, फरिश्ता नहीं है। जिन रियल हैं, कुरान ने कंफर्म किया है। तो जब अल-अजीफ 4 क्लेम्स करता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के 100 नाम हैं और 100वां नाम इस किताब में है और इस नाम से जिनों को कंट्रोल किया जा सकता है, डेथ फॉर्मूला, गेट्स, अननोन लैंग्वेज, हर एक क्लेम सीधा अल्लाह सुब्हानहू तआला की अथॉरिटी को चैलेंज करता है। इसलिए सिर्फ बैन नहीं किया था, उन्होंने इसको किताबे कुफ्र करार दिया था। हमने देखा कि किताब में क्या था, केसेस क्या हुए, वेटिकन ने क्यों छुपाया, लेकिन एक चीज जो यहां समझनी जरूरी है, जो इस पूरी स्टोरी का असल क्रक्स है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो असल क्रक्स ये है कि शैतान का वेपन डार्कनेस नहीं है, क्यूरोसिटी भी नहीं है। उसका असली वेपन ये फीलिंग देना है कि मैं स्मार्ट हूं, मैं तो सिर्फ देख रहा हूं किताब को, इससे ज्यादा मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे कहां रुकना है। फ्लोरिडा वाला कल्ट वो भी यही सोचता था, और हर इंसान जो अंदर गया और कभी वापस लौट कर नहीं आया वो भी यही सोचता था कि मुझे पता है कि मुझे कब रुकना है। पर एक सवाल है कि क्या ये किताब आज भी एग्जिस्ट करती है? वेल, फिजिकली कंप्लीट किताब शायद नहीं, लेकिन फ्रेगमेंट्स मेडिवल आर्काइव्स में मौजूद हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं। वेटिकन और ब्रिटिश लाइब्रेरी ने कंफर्म्ड आर्काइव्स रखे हैं। रियल मर्डर्स इस नॉलेज के नाम पर हुए कोर्ट्स के रिकॉर्ड में शामिल हैं, और आज भी सऊदी अरेबिया में और यूएई में मैजिक एग्जीक्यूशन लेवल क्राइम है। अगर ये सिर्फ एक मिथ होता तो 1300 साल बाद भी इसको छुपाने की क्या जरूरत थी? वो आदमी अब्दुल अल हजरत 730 ईस्वी में अपने खून से लिख रहा था। उसकी आखिरी लाइन थी कि ये किताब मैंने नहीं लिखी, मुझसे लिखवाई गई। मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि मैं आपको हिस्ट्री समझा सकूं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि आज दुनिया में कितने लोग हैं जो समझते हैं कि मैं स्मार्ट हूं, मैं बेहतर जानता हूं, मुझे पता है कि अपने मसाइल हल करके इस किताब से या इस जैसी किसी किताब से या किसी शहर से, किसी जादू से मसले हल कराकर बाहर कैसे निकलना है। मुझे कितनी ईमेल्स आती हैं, कितने लोग क्लेम करते हैं कि उनके ऊपर जादू हुआ है, और लिटरली ये समझ में आता है कि शायद आधा पाकिस्तान जादू करवाता है और आधे पाकिस्तान पर जादू होता है। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस जिंदगी में जो इम्तहान आपको दिया है, छोटा इम्तहान है या बड़ा इम्तहान है, औलाद का इम्तहान है कि रिस्क का इम्तहान है, ये जिंदगी के सुकून का इम्तहान है, बगैर इम्तहान दिए आप मैं कोई उस दुनिया से जाने वाला नहीं है। किसी का इम्तहान और रंग का होगा, किसी का इम्तहान और नस्ल का होगा, लेकिन अपने इम्तहान से बचने के लिए सहर का इस्तेमाल, जादू का इस्तेमाल, किसी को नीचे करना, पीछे करना, ये हमारा शार बन गया है, और इससे बाज आने की, इससे बचने की जरूरत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला एक है, उसके 99 नाम है, उसकी वहदानियत पर कोई सवाल नहीं। जितना जल्दी हम उसके आगे सरेंडर कर दें उतना हमारे लिए बेहतर है।